أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ، والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن مکہ چھوڑ دیا، من بعد ما ظلموا، ظلم ہونے کے بعد، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بہت پیارا ٹھکانہ نصیب کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوگا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس کے ثواب کو جان لیں۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 41-42، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ اللہ کے راستے میں وطن کو چھوڑنے والے اہل ایمان کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے۔ مکۃ المکرمہ، جہاں رسول پاک اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم ہوا اور کئی صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف پہلے ہی چلے گئے، اور میرے نبی اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے یار ہجرت تھے۔ یہ اتنا خوبصورت سفر ہے، خدا کی قسم اس سفر نے ہمیں دین کا سب سے اہم اور سب سے بڑا حصہ ادا کیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری بس ہو گئی ہے، اب یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ نبی نے فرمایا تم سے پہلے انبیاء کو آروں سے بھی چیرا گیا ہے، کینچیوں سے کاٹا گیا ہے، خندقوں میں ڈالا گیا ہے۔ چلے پھر آہستہ آہستہ وہ حکم خدا بھی آ گیا، اے اللہ کے نبی آپ چھوڑ دیں مکہ کو، امتحان ہے، عشق، محبت، جذبہ، رسول اور خدا کا تعلق، رسول اور اس کے صحابہ کا تعلق، کہاں مکہ اور اس کی محبت، حجر اسود، استلام رکنین، مقام ابراہیم، صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی، آب زمزم، مقام ملتزم، میزاب رحمت، اور مکہ کے دائیں بائیں کی گلیاں، نبی کی جہاں پیدائش، جہاں خاندان، جہاں آباء و اجداد، جس کی ایک ایک چیز سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت و عقیدت ہے، وہاں ایک دم سے حکم آتا ہے آئیے نکلیے پہنچیے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہمارے نبی اللہ رب العزت کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پورا یہاں پہ واقعہ بیان مقصود نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس سفر میں قرآن حکیم میں یہ بیان کیا ہے من بعد ما ظلموا، ان پہ بہت ظلم کیا گیا ہے۔ ظلم کے دو مطلب ہیں، جسمانی طور پہ کسی کو مارنا یہ بھی ظلم ہے، اور ظلم کا ایک جو مطلب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ جب آپ کے رشتہ دار آپ سے چھوٹ رہے ہوں، آپ کا گھر آپ سے چھوٹ رہا ہو، آپ کا وطن آپ سے چھوٹ رہا ہو، اور اس وقت آپ کو یہ کہا جائے کہ چلو بھائی رشتہ دار چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، کھیتی چھوڑو، پلاٹ چھوڑو، چشمہ چھوڑو، دکان چھوڑو، گودام چھوڑو، پلازے چھوڑو، رہائش چھوڑو، سب کچھ چھوڑ دو اور یہاں سے کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ یہ ہجرت ہے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ہوئی، اور رسول پاک علیہ السلام یہاں سے نکلے۔ کفار نے آپ کے تعاقب کیے ہیں، بہت لمبی تفصیلات ہیں جو آپ نے اپنے مواقع پہ جمعۃ المبارک کے واقعات میں، بیانات میں مکمل طور پہ سن لیے ہیں۔ تو ہجرت جو ہوتی ہے وطن کا چھوڑنا، یہ دو طرح کی ہے، ایک دنیا کی خاطر، ایک دین کی خاطر۔ جو دین کی خاطر ہجرت ہے اس کے ثمرات کیا ہیں؟
آپ ہجرت مدینہ کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا خدا کی قسم یہ زکوٰۃ، یہ رمضان، یہ حج، یہ نماز، یہ تفسیرات، یہ انعامات آپ کو اس سفر کے بعد مدینہ میں نصیب ہوئے ہیں۔ اگر یہ سفر نہ ہوتا پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا احکامات اترتے کیا نہ اترتے۔ یہ مبارک سفر ہے۔ آج جائیں نا آپ مکہ سے مدینہ کی طرف تو گاڑی پہ جاتے ہوئے بندہ تھک جاتا ہے، اور یہ صحابہ تھے، نبی تھے جو پیدل چلے، پاؤں پھٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں وہاں پہنچ گئے۔ من بعد ما ظلموا، بہت ظلم کیا گیا، اور بڑا عجیب ظلم تھا کہ کیا ظلم ہے کہ جب آپ کا خاندان آپ کو چھوڑنا پڑے، اور آپ کے نسب چھوڑنے پڑے، اور آپ کے تمام علاقے چھوڑنے پڑے، تمام گلیاں آپ کو چھوڑنی پڑے۔ آپ خود ہی بتائیں اس انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ لیکن آگے چل کر دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو پیارا ٹھکانہ نصیب کریں گے دنیا میں۔ چنانچہ میرے نبی کو کتنا خوبصورت ٹھکانہ نصیب ہوا ہے۔ ابو ایوب انصاری آپ کے میزبان بنے، آپ کی اونٹنی وہاں پہ ٹھہری ہے، اور پورا مدینہ آپ علیہ السلام کے نور سے منور ہوا ہے۔ پورے مدینہ کی سڑکیں، گلیاں، دیواریں چمک دمک اٹھی ہیں۔ وہاں کے قاتل، ڈاکو، زانی، شرابی سارے میرے نبی کے دامن نبوت میں بیٹھ کر صحابہ رسول بن چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں سے ہمیں احد اور دیگر مقامات پر جہاد کے جو احکامات دیے ہیں، اور رسول پاک نے جہاد کیے ہیں، یہ برکتیں ہیں ساری کس کی؟ ہجرتوں کی۔ پھر صحابہ کو دیکھیں، یہ سارے صحابہ جا رہے ہیں، اور اللہ نے سب کو ٹھکانہ دیا ہے، ان کے بستر قربان، برتن قربان، ان کی دکانیں قربان، مال قربان۔ ایک ایک صحابی ایسے کھڑا ہے اور استقبال کر رہا ہے۔ انصار وہ ہیں جنہوں نے ان صحابہ کی مدد فرمائی ہے، اور مہاجرین وہ ہیں جو خالی ہاتھ مکہ سے آگے نکلے ہیں۔ ان کو ایک سوئی سے لے کے ایک سواری تک دینے والا طبقہ کون ہے؟ انصار ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اپنے ایک باب قائم کیا ہے، باب علامت الانصار، حب الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامت کیا ہے کہ انصاریوں سے محبت کرنا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میری اولاد ہے، خبردار ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے، اور انصاریوں سے یہ سمجھ کے محبت کرو کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ انہوں نے ابو بکر کو بستر دیا ہے، حضرت عمر کو بستر دیے، حضرت عثمان کو بستر دیے، چند دن کے بعد حضرت علی آئے تو ان کو بستر دیے۔ حضور پاک کی ازواج کو ٹھکانے نصیب ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد قباء بنا کے رکھ دی ہے، اور محلہ بنی سالم کے اندر مسجد جمعہ بنا کے رکھ دی ہے، اور کتنی مسجدیں ہیں، کتنے نظام ہیں، کتنے محراب بنے، کتنے ممبر بنے ہیں۔ یہ سب انصار کے کارنامے ہیں، انصار کی برکتیں ہیں، انصار کی رحمتیں ہیں۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں جو اجر ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں جتنی بڑی نعمتیں اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں، کبھی ان کو بڑا نہ سمجھنا، کبھی ان کو بڑا نہ سمجھنا، بڑے کی اور امید رکھنا۔ آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ سب سے بڑی نعمت مل گئی، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر اس سے بڑا ہے، آخرت کا اجر اس سے اونچا ہے، آخرت کا اجر اس سے فضیلت والا ہے۔ جتنے کرم آپ پہ ہو جائیں، آپ نمازی بن جائیں، قاری بن جائیں، حافظ بن جائیں، حاجی بن جائیں، دولت مند بن جائیں، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میرے اوپر ساری نعمتیں آج کیا کر دی گئی ہیں، مکمل۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر اللہ آپ کو دیں گے۔ اور پھر دیکھیں الذین صبروا، انہوں نے صبر کیا۔ کتنا بڑا صبر تھا، اتنا بڑا صبر۔ بعض کی بیویاں وہیں پہ رہ گئی، بعض نے خاندان نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی بچی چھوڑوا لی، بڑے عجیب صبر تھے۔ بعض کے بچے رہ گئے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے بچے مکہ میں تھے، یہ خود مدینہ میں تھے۔ حضور پاک نے جب مکہ پہ حملے کا ارادہ کیا، فتح مکہ کے لیے، تو ان کو پتا تھا کہ یار میرے ادھر بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ انہوں نے ایک خط لکھ دیا، ایک خط لکھا۔ خط میں حضور پاک کا یہ جتنا نظام تھا حملہ کرنے کا، انہوں نے وہ سارا مکہ والوں کی طرف اطلاع نامہ بھیج دیا۔
ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی کو نقصان پہنچے، ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو اگر خط لکھوں گا وہ سمجھیں گے حاطب تو ہمارا ہمدرد ہے، حاطب تو ہمارا ہمدرد ہے۔ اگر وہ یہ سمجھیں گے تو مکہ میں میرے بچوں کے ساتھ شرارت نہیں ہوگی، تو میرے بچوں کا کیا رکھیں گے وہ لوگ خیال کریں گے۔ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ اور یاد رکھیں یہ حاطب بن ابی بلتع بدری صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ 313 میں ان کا شمار ہے۔ جب یہ خط آیا ایک عورت کو انہوں نے کہا کہ یہ لے جاؤ اور مکہ میں فلاں جگہ کو پہنچا دو۔ جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا صحابی ایک خط بھیج چکا ہے، ایک خاتون جا رہی ہے، اس کا نام غالباً سارہ ہے یا مختلف نام اس کے آئے ہیں، آپ اپنی طلب پیدا کریں اور وہ خط جو ہے روکیں۔ حضور نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے کہا کہ تم جاؤ، ایک جگہ پہ خط ہوگا، اس جگہ کا نام بھی نبی نے بتایا، اس جگہ کا نام ہے روضہ خاخ۔ روضہ خاخ، 2 خا ہیں اس میں۔ وہ صحابہ اتنے ایمان اور یقین والے تھے، فوراً نکلے اور واقعتاً اس جگہ پہ وہ عورت ان کو ملی، حضور پاک کی پیشن گوئی تھی۔ آپ نے کہا لاؤ بھائی کتاب، خط لاؤ۔ کہتی کون سا خط؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ جھاڑ رہی ہے۔ اب صحابہ کا ایمان دیکھنا، غیرت مند ہیں، حیا والے ہیں، شرم والے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر میرے نبی کے حکم اور اس کے یقین پر صحابہ کی زبان کے الفاظ دیکھنا۔ آپ نے کہا یا تو خط نکال دے ورنہ تجھے ننگا کر دیں گے۔ اب کیا صحابہ یہ ننگا کرنے والا عمل کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، لیکن صحابہ کا یقین اتنا تھا کہ یہ ننگا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خط نکلے گا ہی نکلے گا۔ خط بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بالوں کے گچھے میں اس نے وہ خط چھپایا ہوا تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ شلوار جو ہے نا اس کے لحافے میں وہ خط چھپایا ہوا تھا۔ اس نے وہ خط نکالا، سامنے کھل گیا اور حاطب نے اطلاع پوری دی تھی کہ اس طرح تمہارے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضور پاک کے پاس آئے تو سارے صحابہ جذبات میں تھے، لیکن رحمت للعالمین سمجھتے تھے کہ یار میرا صحابی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا، مجھے تحقیق کرنی ہے۔ آپ نے تحقیق کی تو کہا یا رسول اللہ میرے وہاں پہ بچے ہیں، میں نے سمجھا کہ میں تھوڑا سا ان سے بھلا کر دوں تاکہ میرے بچوں کو کوئی نقصان، باقی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں اور حضرت عمر کا آپ کو پتا ہے کہ ہمہ وقت تلوار سامنے۔ آپ نے کہا بھائی حاطب کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ بدری ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدری ہے۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جو چاہو تم کرو، اللہ نے تمہاری معافی کر دی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت دیں میں تو اس کی گردن اڑاؤں گا۔ جی، اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، اہل تشیع لوگ حضرت عمر پہ جب کوئی بہتان الزام لگاتے ہیں تو کئی واقعات سامنے لاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی لاتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتع کو نبی نے کہا کچھ نہیں کہنا، عمر کون ہوتا ہے کہ جناب کو کہے میں گردن اڑاتا ہوں؟ اس کا مطلب عمر گستاخ رسول ہے۔ اور ایک واقعہ وہ ہے عبداللہ بن ابی منافق کا نماز جنازہ حضور پڑھانے جا رہے تھے، حضرت عمر نے قمیض پکڑ لی، آپ نے نہیں جانا۔ اب یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو عمر ٹھیک ہوگا یا نبی ٹھیک ہوگا۔ یاد رکھنا حضرت عمر اپنی جگہ پر حق ہیں، اور واقعتاً ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ نبی کی خبر اس صحابی نے مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی تو کیسے کی؟ جذبات۔ بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں حاطب بن ابی بلتع کو، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی آزمائشیں تھی کہ بچے ادھر ہیں، حاطب مدینہ میں بیٹھے ہوئے، ہجرت ہو گئی، ہجرت قربانی ہے۔ آج ہماری ہجرت امریکہ، لندن، یورپ، ملیشیا، انڈونیشیا، فلاں جگہ یہ دین کی ہجرت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیندار بندے بھی میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے بھی اگر کہیں باہر جاتے ہیں نا کسی کو حفظ کروانے کے لیے، تو میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پیسہ زیادہ ہے۔ پیسہ کیا ہے؟ حقیقت جانے، اللہ یہ کہ اللہ کسی کو بہت عنایات دے دے اور وہ یہاں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے چلا جائے، تو میں اس کا منکر نہیں ہوں، انکاری نہیں ہوں، یہ بالکل ممکن ہے۔ بہت سے ہمارے اللہ والے ایسا کر گئے۔ اللہ اکبر۔
یہ نظام ہے ہجرت کا۔ اور صحابہ پہ یہ ظلم ہوا کہ ان کو جسم کے ٹکڑے چھوڑنے پڑے، ان کو گھر چھوڑنے پڑے، ان کو بلڈنگیں چھوڑنی پڑی، ان کو کوٹھیاں چھوڑنی پڑی، ان کو تمام چیزیں چھوڑنی پڑی۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ الذین صبروا، ان کا صبر دیکھو، وعلی ربہم یتوکلون، میں کھاؤں گا کہاں سے، مجھے چارپائی کہاں سے ملے گی، جی مجھے گھر میں رات کو کون سلائے گا، یار میں کہاں رہوں گا، یہ ساری چیزیں مکہ میں سے تو کچھ لے کر نہیں گئے، خالی ہاتھ جا رہے۔ پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ ایسا اسلام کا نسخہ ہے، آپ نے فرمایا بھائی ادھر سے مہاجر آ رہے ہیں، ادھر سے انصار آ گئے ہیں، تم دونوں بھائی ہو، دونوں، ایک مہاجر ایک انصاری، بھائی بھائی، ایک مہاجر ایک انصاری۔ اور وہ اس ٹائم کے میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی چارے کا ایک قانون تھا کہ زندگی میں رہیں گے تو اکٹھے رہیں گے، اگر میں مر جاتا تھا تو میرا جس کو بھائی بنایا ہوا نا، سکا نہیں، بھائی چارہ، میرے مرنے کے بعد وہ میرا وارث شمار ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ وارث۔ اگر وہ مر جاتا تو میں اس کا کیا بن جاتا تھا؟ وارث بن جاتا۔ لیکن صحابہ نے بھی کمال کیے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ دولت ہے، آدھی تیری آدھی میری، میری دو بیوی ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تو شادی کر، ایک سے میں رکھتا ہوں۔ اتنی ہے محبت، قربان، بھائی چارہ، مواخات اسلامی۔ یہ مدینہ یثرب تھا، یہاں بخار تھا، یہاں وبائیں تھی، یہاں پہ گندگی تھی، یہاں پہ ڈکیتی تھی، یہاں پہ قتل و غارت تھا، لیکن یہ صبر تھا، اللہ پہ توکل تھا۔ صحابہ آگے بڑھے اور انصار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جان مال ہر چیز قربان کر کے ہمارے مہاجر صحابہ کے سامنے کیا کر دی گئی؟ پیش کر دی گئی۔ مدینہ طیبہ میں قدم رسول داخل ہوئے، سیدنا صدیق داخل ہوئے، سیدنا عمر داخل ہوئے، سیدنا عثمان داخل ہوئے، سیدنا علی داخل ہوئے، مسجد بنی، قباء بنی، مسجد بنی، جمعہ کی مسجد بنی، قبلتین بنی، مسجد صدیق اکبر بنی، مسجد بلال بنی، مسجد عثمان بنی، مسجد عمر بنی، مسجد نبوی بنی، بڑی بڑی مسجدیں وہاں پہ بنی، ریاض الجنہ کا ٹکڑا وہاں بنا، روضۃ الرسول آپ کو وہاں پہ ملا، اور رسول پاک علیہ السلام کی گلیاں، محلے، شہر مدینہ، اس کی دعائیں، کیا خوبصورت آج شہر وہاں سجا ہے۔ یہ شہر صرف اور صرف ہجرت کی برکت سے وہاں پہ سجا ہے، ہجرت کی برکت سے۔ آپ کے محلوں میں بھی اگر گناہ ہے، کوئی فحاش لڑکیاں بس چکی ہیں، کوئی زانی لڑکے وہاں پہ رہ رہے، کوئی شرابی طبقہ وہاں پہ آ چکا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یہاں محفوظ نہیں رکھ سکتا، آپ کے لیے بھی بھائی یہاں پہ ہجرت ہے کہ آپ یہ محلہ چھوڑیں، دیندار محلے کی طرف کیا کریں؟ اپنا رخ کریں۔ آج جو ہجرت ہو رہی ہے نا عوان مارکیٹ میں نے اس لیے چھوڑنی ہے کہ یار یہاں کا ڈیولپ نہیں ہے علاقہ صحیح طرح سے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ڈیفینس، جی وہاں کر بھائی کیوں جا رہے ہیں بھائی جان، کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی زبان آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہاں کی مسجد خوبصورت ہے، مجھے وہاں بیٹھنے کا جانے کا دل کر رہا ہے، ڈی ایچ اے کی مسجدیں بڑی اچھی ہیں میں وہاں جا رہا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں کہے گا وہاں کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں جی، وہاں کے راستے بڑے کھلے ہیں، کراسنگ بہت اچھی ہے، پودے بہت اچھے ہیں، سیکورٹی کا نظام بہت اچھا ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، درجہ بڑا ہے۔ اور اللہ والو، کئی لوگ کیا کہتے ہیں جناب عوان مارکیٹ کے ایسے علاقے میں رہ کے نا بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جی، لہذا ہم کسی اونچی جگہ پہ جا رہے ہیں تاکہ ہماری بچیوں کے رشتے ہو جائیں۔ وہ خدا کے بندو، یہ تم نے کہاں سے مقدر سیکھ لیا؟ اسی جگہ پہ تمہارے آبا و اجداد تھے، ان کے رشتے ہو گئے، تمہارے رشتے ہو گئے۔ آج تم نے یہ سوچا، اگر تم یہ سوچ کے یہاں سے ڈی ایچ اے میں جا رہے ہو، باقی جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے رشتے کیسے ہوں گے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یا رشتوں کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، یا وہاں کے سیوریج اچھا ہے یہاں کا اچھا نہیں جا رہے ہیں، وہاں کی گیس اچھی ہے یہاں کی اچھی نہیں جا رہے ہیں، یا وہاں کی سڑکیں اونچی ہیں یہاں کی اچھی نہیں اس لیے جا رہے ہیں، وہاں کی گلیاں کھلی ہیں یہاں کی تنگ ہیں اس لیے جا رہے ہیں، وہاں کا نام بہت ہے یہاں کا نام چھوٹا ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یار یہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے اور میں جا رہا ہوں تاکہ مسجد نصیب ہو جائے، یہاں کوئی تبلیغ کا کام نہیں ہے، میں جا رہا ہوں کہ تاکہ تبلیغ کا کام نصیب ہو جائے، یہاں پہ دین کا رہبر کوئی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں تاکہ دین کی رہبری نصیب ہو جائے۔ ہجرت کریں مگر دین کی بنیاد پہ آپ نے ہجرت کرنی ہے۔
اپنی دنیا کو بڑھانے کے لیے ہجرت کرنا کچھ نہیں ہے. ان الارض للہ، وہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے. جس کو اللہ جہاں چاہے ٹھکانہ دیتا ہے. تو اللہ کی ساری زمین کو کارآمد بنانا ہے، کسی زمین کو نکما نہیں بنانا، بیکار نہیں سمجھنا، ویلیو اس کی ڈیوائڈ نہیں کرنی، اور ہر اعتبار سے اس کو آگے بڑھانا ہے. الذین صبروا، صبر کرتے ہوئے صحابہ بڑے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، مدینہ پہنچے، خدا پہ بھروسہ کیا ہے، لیکن میرے اللہ نے بھی ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. آج کنویں میٹھے مدینہ میں، کھجوریں اعلیٰ مدینہ کی، شہد خوبصورت مدینہ کا، بلڈنگیں، لوگ مدینہ کے بہترین لوگ ہیں، بغات مدینہ کے ہیں. اللہ کی قسم، آپ مکہ میں بھی جاؤ، مدینہ میں بھی جاؤ، میں مکہ کی تحقیر نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں وجود رسول ہے وہ جگہ کائنات میں افضل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب نبی مدینہ میں گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مدینہ، کیونکہ کائنات آپ کے صدقے سے آئی ہے، مکہ مدینہ آپ کے صدقے سے آئے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں مکہ بھی لے جائے، مدینہ. بعد لوگ مدینہ تو پہنچا، مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچا، یہی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے، مکہ پہنچاؤ، مدینہ پہنچاؤ، مکہ میں جائیں، مدینہ میں جائیں، ساری جگہوں پہ جائیں اور مدینہ کی موت مانگا کرو. تو مدینہ میں لوگوں میں نرمی ہے، مکہ کے لوگوں میں جلال ہے. مکہ کے لوگوں میں جلال ہے، کیونکہ مکہ کے اندر شرک والے بڑے زبردست شرک کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اس لیے تو کہا نا، طواف کرو تو رمل کرو، اکڑ کے چلو. فوجی پریڈ یہ رمل ہے. اس کو طواف میں کیا کہتے ہیں؟ رمل. کیونکہ حضور کہتے ہیں رمل کر کے چلنا ہے، صفا مروہ کی صحیح میں دوڑو، رمل بھی کرو، تیز چلو، تاکہ اگلوں کو پتہ چلے کہ یار مسلمان بابا بھی جو ہے نا 100 سال کبھی رمل کرتا جا رہا ہے، اکڑتا جا رہا ہے. اب 120 سال کا بابا حرم شریف کے اندر، پرانی کہانی، وہ جب رمل کر رہا تھا تو کسی اکابر نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تو مجھ سے 40 سال چھوٹا لگ رہا ہے. بابا 120 سال. لیکن جب رمل کا آیا، ایک رمل اس نے شروع کیا اور خدا نے اس کا روب ایسے ہی بڑھا دیا. اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی